عزت نے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کو قرار دیا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پہ سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے اس کو روکا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفسی اور حرام سے بچنے کی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ ضبط نفس اور خواہشات پہ قابو پانا وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیا، بے شک وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوانو، تم میں سے جو آدمی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، یعنی روزہ انسان کی خواہشات اور اس کے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا انسان وہ عظمتوں والا ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو جہاں اس روزے کا مقصد پرہیزگاری کا حصول ہے، تقوی کا حصول ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہاں روزے کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں جن کا انسانی صحت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے معدے کی تکالیف اور اس کی جو بیماریاں ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں، انسان کا نظام ہضم درست ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے کی بدولت انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی معدے کی تکالیف اور معدے سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اعتدال پہ آ جاتی ہیں، وہ اس سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کا دوسرا طبی فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اعتدال میں آ جاتا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں اعتدال میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کو ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے جہاں اخروی فائد ہیں، رب کا قرب اس سے نصیب ہوتا ہے، انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہاں انسان کو بیماریوں سے بھی روزے کی صورت میں نجات ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب خون کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے، دل کو فائدہ پہنچتا ہے، آرام پہنچتا ہے۔ تو روزے کی صورت میں یہ فائدہ بھی انسان کو جسمانی طور پر ہوتا ہے کہ اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے نفسانی امراض، ڈپریشن، ذہنی کھنچاؤ، جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں روزے کی صورت میں ان سے بھی انسان کو چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے موٹاپا جو ہے اس میں کمی آتی ہے، موٹاپا میں کمی آتی ہے، جو اضافی چربی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے کے جسمانی فوائد ہیں۔ تو جہاں اس کے اخروی فوائد ہیں، رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہاں اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کا ایک حصہ دو لفظ یہ ہیں، فرمایا صوموا تصحوا، اے میرے امتیو روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو تندرست ہو جاؤ گے۔